پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جہاں طالب علم ہو، استاد ہو، اس نے کچھ علامات کو دیکھ کر کے ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، یا ان علامات کو دیکھ کر کے خاموشی سے بھی اس کا مطلب سمجھ لینا ہوتا ہے۔ اسے پڑھنا کہتے ہیں۔ اب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کچھ 2-4 مقاصد ہیں پڑھنے کے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات جاننے کے لیے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں۔ تیسرے کہ خط یا رکا پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے۔ چوتھا تحصیل علم کے لیے۔ معلومات بڑھانے کے لیے ہم اخبار اور رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض خیالات کو پختہ کرنے کے لیے یا ان کی تردید کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان مقاصد کے پیش نظر اب یہ اتنا اہم عمل ہے اور اتنا نازک عمل ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پڑھنا کب شروع کیا جائے۔ عام مفکرین کا اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ بچہ 4 سے 6 سال کی عمر کے درمیان پڑھنے والوں کو دیکھ کر کے ایک تحریک حاصل کرتا ہے، اور وہ ان کی کتابوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یوں اس وقت بچے کو دیکھ کر کے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو نوشت و خواند کا، پڑھنے اور لکھنے کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اب بچہ پہلی بار جب پڑھائی شروع کرتا ہے تو اس کا پڑھنے کی دنیا میں پہلا قدم ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اس دن اس پہ علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ 3 سطحوں پہ بچہ پڑھتا ہے۔ پہلے علم کا دروازہ نہیں، ہم پہلے حروف تہجی سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ عبارت خوانی کرتا ہے، جیسے پہلی جماعت کی کتاب کا ایک پیرا پڑھ لے وہ، اور اس کے بعد پھر مطالعہ کرتا ہے، جہاں سے وہ صاحب علم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہم بچے کا جو پہلا قدم ہے، اس حوالے سے ہم اس کو حروف تہجی سکھانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، تیار ہیں۔ آئیے ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ یہ 1 صدی پہلے کے حروف تہجی کی آپ صورت دیکھ لیجئے۔ 1 2 3 اس میں ایسی علامتیں ہیں جو آج کل کے الفبے میں نہیں ہیں، اور یہ اسماعیل میٹھی کا لکھا ہوا قاعدہ تھا، اور اس کے اس صفحے سے ہم نے اس کی چارٹ مرتب کیا ہے۔ تو یہ تھی 1 صدی پہلے کی الفبے۔ اب ہم 1935 کی الفبے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس میں 37 حروف ہیں 40 کی بجائے، اور یہ راولپنڈی ریجن کا سرکاری قاعدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس الفبے کو ہم نے اس چارٹ پہ منتقل کیا ہے۔ اس میں وہ حروف لا اور گاہ جیسے حروف مفقود ہو گئے۔ آگے چل کر الفبے سکھانے کے طریقے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی کہ الفبے کو تصویروں کے ناموں کی مدد سے سکھایا جائے، اور یہ انداز تھا 1987 کا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے برابر میں ایک تصویر اور یہ الفبے کی لائن، اور یہاں پہ ان تصویروں کے نام لکھے جائیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ الف جو مشکل ترین یا مجرد تصور تھا وہ پہلے، اور یہ جو بچوں جن کو جانتے تھے ٹھوس یا مقرون تصور، یہ بعد میں لایا گیا، اور یہ طریقہ کار ہمارے تعلیمی اصولوں کے خلاف تھا۔ ایک اور طریقہ بھی ایجاد ہوا جو بچوں کی تعلیمی نفسیات کے مطابق تھا، اور بچوں کو رٹانے کی بجائے بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کا عمل اس میں کار فرما تھا۔ اب وہ طریقہ کار ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہوگا۔ انار بچے کو معلوم ہے، اناناس بچے کو معلوم ہے، تو بچے کو یہ کہا جائے گا کہ اس تصویر کا کیا نام ہے؟ بچہ بولے گا انار، اور پھر ہم کہیں گے کہ انار کو 2 حصوں میں بولیے۔ ڈیفینیٹلی بچے غلط بھی بتا سکتے ہیں اور صحیح بھی، لیکن جب صحیح بتانے والے ہوں گے وہ آ اور نار بتائیں گے۔ اگر بچے نہیں بتا سکتے تو استاد خود بتا دے آ اور نار۔ اتنی سی بات کرنے سے ہم نے الف کا آدھا حصہ جو تھا مشکل، وہ ہم نے سکھا دیا ہے۔ تو گویا ہم نے الفبے کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے پہلے حرف کی آواز کو انار کہہ کر کے پا لیا ہے۔
اس کی آ کی تحریری صورت 1 2 3 اور اس آ کے نام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو الف کہا جائے گا. یہ بھی الف ہے, یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے. گویا ہم نے معلوم چیز سے بچے کو ساتھ رکھا, شریک امر رہا, اور اس سے ہم نے اس سے آ کلوایا. بچے کے لیے یہ عملی طور پر سبق میں شریک ہونے والی بات ہے. اور آ کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ اس نقش کا نام الف ہے. دو چیزیں یہاں اہم ہیں, ایک اس کی آواز, دوسرا اس کا نام. بار بار کہیں کہ اس کی آواز کیا ہے, بچہ بولے گا آ, اور پھر اس کا نام پوچھا جائے گا اس نقش کا, بچہ بولے گا الف. یہ جو الف ہم نے یہاں لکھا ہے, تو اس طرح سے ٹھوس چیز کو بچوں کے سامنے پیش کر کے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے. یقیناً اس پریکٹس کے بعد بچے یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ اس کا نام الف ہے. پھر پوچھیں گے اس کی آواز کیا ہے, تو وہ بچہ کہے گا آ اس کی آواز ہے. تو اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, مزید ری انفورس کرنے کے لیے اور تقویت کے لیے ہم ایک اور اگلا سٹیپ بھی لیں گے, اور اس میں ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ ماحول میں گھر سے اسکول تک آتے ہیں, وہاں پہ کوئی سیدھی چیز کوئی آپ کو نظر آئے, آپ کے جیومیٹری باکس میں کوئی ایسی چیز ہو, تو بچے ڈیفینیٹلی جیومیٹری باکس میں شاید پینسل اور پین یا مارکر کا نام لے سکتے ہیں, باہر کے ماحول میں کسی درخت کے تنے کا نام لے سکتے ہیں. آواز کی ایک اور طرح سے پریکٹس, بچوں سے یہ کہا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے مختلف نام ہیں, کوئی نام آ کی آواز سے شروع ہوتا ہو. تو گمان ہے کہ بچے بہت سارے نام ارشد, اکرم, امجد وغیرہ کے نام لیں گے. بچیاں بھی اریبہ کہہ لیں گی, انیلا کہہ لیں گی. بفرض محال اگر بچہ نہیں بتاتا تو خود بتا دیا جائے. اس طرح سے بھی پھر اس کی پریکٹس ہوگی, دیکھنے کی بھی اور آواز کی بھی. اچھا, اسی چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے 3 تصویریں دی ہوئی ہیں, اور 3 تصویریں ایسی جن کے بچے نام پکار سکتے ہیں. یہ امرود ہے, یہ اخروٹ کے 2 ٹکڑے ہیں, اور یہ انڈا ہے. تو بچوں سے پوچھا جائے, خود نہ بتایا جائے کہ یہ کیا ہے, بچے امرود کہیں گے. تو پھر یہ سوال کیا جائے کہ اس کی پہلی آواز کیا ہے. بچے ڈیفینیٹلی جب اتنا پڑھ چکیں گے تو اس کو آ کہیں گے. علی ھذا القیاس اخروٹ اور انڈے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا. تو گویا بچے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ کسی لفظ سے پہلے آ کی آواز آتی ہو تو بچے اس آواز کی شناخت رکھتے ہیں. اس کے بعد اب ضروری ہے کہ بچوں کا ایک جائزہ لیا جائے, ایک چھوٹا ٹیسٹ لیا جائے. اس ٹیسٹ کے لیے ہم الف سے ملتی جلتی 2-3 جو تصویریں ہیں وہ ہم بچوں کو ایک میز پہ رکھ کر کے بچوں کو کہیں گے کہ اس میں سے آ کر کے الف تلاش کریں. ایک یہ الف کی تصویر ہے, اور ایک اردو کا اور حرف ہے جو اس سے بہت ملتا جلتا ہے, البتہ اس پہ ٹوپی ضرور ہے. ایک اور حرف ہے جس کا ایک حصہ الف سے ملتا ہے, ایک بڑا مختلف ہے. جب تینوں شفل کر کے ادل بدل کر کے اوپر نیچے کر کے رکھیں گے تو بچے کہیں گے کہ الف یہاں سے نکالو. تو یقینی بات ہے کہ اتنے سمجھانے اور بچوں کے سمجھ آنے کے بعد بچہ اس میں سے اس الف کو الگ کر لے گا. ہم یہ سمجھیں گے کہ الف کی صورت کو پہچاننے لگا اور اس کی آواز کو پہچاننے لگا. اسی طریقے پر یہ ساری کی ساری جو ہے الف وہ آج کل کی حالیہ الف 52 حروف پر مشتمل ہے. ہم نے الف سیکھ لیا, اسی انداز میں آ سیکھے گا, پھر بھے اور بھے, پے اور پھے, اسی طریقے کے مطابق حمزہ یہ اور یہ تک سارے کے سارے حروف کی آواز بھی پہچانے گا اور ان کے نام بھی جان لے گا. تو اب یہ جو حالیہ حروف تہجی ہے وہ 40 اور 37 کی بجائے 52 حروف پر مشتمل ہے. آج کل مروجہ اور اپ ٹو ڈیٹ الف سکھانے کے لیے ہم نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا, اور جتنے ہم نے پہلے 3-4 چارٹ دیکھے اور مختلف سنوں کے چارٹ تھے, تو اس میں بچوں کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی. رٹنا تھا, دیکھ کر کے گھوٹا لگانا تھا. اس کے برخلاف آخری طریقے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بچے شریک سبق ہوئے, بچوں نے اس میں حصہ لیا, بچوں نے سوچا, سوچنے کے بعد اس کی آواز اور لفظ کا نام یاد کیا.